طاقت، غلبہ اور مستقبل کی ساری فتوحات یہ اس ہجرت کے عمل سے حاصل ہوئی، اور سب عالم نے ان کی تائید کی۔ اور پھر ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا گیا۔ آج اسلامی تاریخ کی جب بات ہوتی ہے تو سن ہجری کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا۔ اسلام کی نصرت میں، اسلام کے مستقبل میں غلبے کے لیے بنیاد یہ ہجرت کا عمل تھا۔ یہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کو چھوڑ دی۔ اور دوسرا گروہ صحابہ کا وہ انصار تھا۔ انصار یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینہ کے رہنے والے۔ ان کا نام ہی انصار پڑا، جس کا معنی ہے مددگار، محافظ، دست و بازو۔ جو اللہ کے رسول کے محافظ بنے، دست و بازو بنے، اور اسلام کے مددگار بنے۔ اور یہ انصار ایک ایک کر کے جب اسلام لائے، جب یہ موسم حج میں حج کے لیے مکہ جاتے تھے، کیونکہ ان میں بھی بیت اللہ کی محبت تھی اور کسی نہ کسی طرح عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں بھی جاتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت بیٹھی، ایک ایک کر کے مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ خفیہ طور پر اچھے خاصے لوگ یثرب کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے مسلمان ہو گئے، اور سب کا ایمان ابھی خفیہ تھا۔ جب اچھی خاصی تعداد ہو گئی تو پھر ان کے دل میں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے نبی اور ہمارے دینی بھائی، اسلامی بھائی، وہ مکہ کے اندر وہ دشمنوں کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ان پر جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ ہم یہاں مزے سے رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بیوی بچوں میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے نبی اور ہمارے ساتھی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر باہم پروگرام بنا کے ایک حج کے موقع پر مکہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جمرات، جہاں کنکریاں مارتے ہیں حجاج، اس کے قریب جمرہ عقبہ کے قریب چھپ کر پہاڑ کی اوٹ میں جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہم آپ کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کی حفاظت اور ان کی ساری ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے چچا، جو بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، وہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ کے چچا تھے، آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ان انصار کے افراد سے کہا، آپ لے تو جانا چاہتے ہو، یہاں تو باوجود اس کے کہ ہم میں اسلام اور کفر کا فرق ہے، لیکن بنی ہاشم کے لوگ خاندانی غیرت کی وجہ سے، رسول اللہ کے رشتہ دار خاندانی اور قبیلے کی غیرت کی وجہ سے، دیگر قبائل کے شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں کفر کے باوجود، تو ہم تو یہاں ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آپ جو لے جانا چاہتے ہیں، آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں گے؟ سبحان اللہ۔ انصار نے کہا، آپ جو گارنٹی لینا چاہیں لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ان مدینہ والوں نے، جو بعد میں انصار کے لقب سے موسوم ہوئے،
کہا کم سے کم ہماری ضمانت اور گارنٹی یہ ہے کہ اہل عرب اور ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال اور اپنے بیوی بچوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، کم سے کم گارنٹی یہ ہے کہ آپ کس طرح حفاظت کریں گے۔ عباس رضی اللہ عنہ کچھ بولنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کافی ہے، تمہاری یہی گارنٹی کافی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا، پھر مدینہ لے آئے، اور پھر آنے والے مہاجرین کی بھی مدد کی، کفالت کی، ان کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا، اسی آیت میں والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں مہاجرین کو پناہ دی، کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا۔ پناہ دینا کوئی معمولی بات تھی، اور پناہ بھی کیسے دی؟ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ پیشکش کی انصار نے، مدینہ کے رہنے والوں نے اپنے مہاجرین ساتھیوں کو کہ ہم تمہیں اپنے کاروبار میں، اپنے باغوں میں، اپنی زمینوں میں شریک کر لیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ان باغوں کی دیکھ بھال میں، ان زمینوں کی کاشت میں شریک ہو جاؤ، جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری ہوگی، آدھی ہماری ہوگی۔ اور کچھ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قید اور پابندی اور ہدایت کے بغیر اپنے طور پر یہ پیشکشیں کی اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کہ کاروبار میں، سارے مال میں تمہیں شریک کرتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اور ساتھ میں کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم سے تمہاری بیوی چھین لی گئی، تمہارے بچے چھین لیے گئے، سسرال والوں نے تم سے اپنی بیٹی چھین لی، تمہاری بیوی چھین لی، تم ابھی مجرد ہو، اکیلے ہو۔ میں یہ پیشکش کرتا ہوں، میری ایک سے زائد بیویاں ہیں، ان میں سے جس کی طرف اشارہ کرو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا دو۔ تاریخ عالم نے ایسی ہجرتیں اور تاریخ عالم نے ایسی نصرتیں اور ایسی خدمت دین کی کوئی مثالیں قائم نہیں کی۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ مثالیں قائم کی۔ انصار، اللہ نے ان کو نام دیا دین کے مددگار، دین کے مددگار، دین کے محافظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا محبت تھی، اتنا محبت تھی، فرمایا الناس دثار والانصار، کہ یہ انصار، یہ جو باقی لوگ ہیں وہ میرے جسم کا اوپر والا حصہ ہے، ان کی حیثیت میرے ساتھ تعلق کی یہی ہے جو جسم کے اوپر والے کپڑے کی ہوتی ہے، اور انصار تمہارا مجھ سے تعلق یہ ہے کہ تمہاری حیثیت میرے نظروں میں یہ ہے کہ تم میرے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے کی طرح میرے دل کے ساتھی ہو۔ جب فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا اور کچھ تالیف قلبی کے لیے نئے مسلمانوں میں زیادہ تقسیم کر دیا، بلکہ تقریباً انہی میں بانٹ دیا، انصار کو محروم کیا۔ چند نوجوانوں نے جذبات میں آ کے کہا، چند نوجوانوں نے، کہ تلواریں ہماری تلواریں خون بہا رہی ہیں، تلواریں ہماری دشمنوں کے خون سے رنگی ہوئی ہیں، خون بہا رہی ہیں، اور مال غنیمت میں ہمیں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کے رسول کو یہ جملہ پہنچا، آپ نے انصار کو ایک جگہ جمع کیا۔ لمبا قصہ ہے جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو، یہ مال ایسی چیز ہے، میں محمد بسا اوقات کچھ لوگوں کی تالیف قلبی کے لیے دیتا ہوں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں، میں جسے مال دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں مجھے وہ زیادہ پسند ہیں جنہیں مال نہیں دے رہا۔
جنہیں مال نہیں دے رہا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، مجھے پتہ ہے وہ دین پر قائم رہیں گے۔ جنہیں مال دے رہا ہوں انہیں دین پر جمانے کے لیے مال دے رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ایک اعزاز کی بات تھی۔ پھر جو تاریخی جملہ کہا، جو جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ کہا انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ درہم و دینار، بھیڑ بکریاں، کپڑے اور لٹھے اپنے ساتھ لے کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور انصار تم مجھ محمد کو، اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ جاؤ؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ اور کہیں سے کسی اور موقع پر اسی سفر میں آواز آئی، آپ نے کہا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم میں سے بعض اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، غم زدہ ہو رہے ہیں کہ شاید مکہ فتح ہو گیا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ میں ہی رہائش نہ اختیار کر لیں، مکہ کوئی اپنا مسکن نہ بنا لیں، ٹھکانہ نہ بنا لیں۔ تم میں سے کسی نے اس پریشانی کا اظہار کیا ہے، کہا نہیں، یہ میرے بارے میں ایسا مت سوچو، اب یہ زندگی تم میں گزرے گی، اب یہ ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکے گی۔ جہاں تم رہو گے، جس وادی میں تم رہو گے، محمد اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انصار و مہاجرین، میں کہہ رہا تھا کہ یہ انصار اور مہاجرین کا لفظ ہی ان کی خدمات کے اعتراف میں، ان کی قربانیوں کے اعتراف میں، دین کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے کافی ہے، جو اللہ نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، لڑے رسول اللہ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ جو پہلا مارکہ اسلام اور کفر کا، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جنگ بدر، جب اچانک یہ لڑائی کرنی پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ یہ اچانک جنگ کرنی پڑ گئی ہے، بغیر تیاری کے، ہم نہتے ہیں، دشمن پہنچ چکا ہے، اب بتاؤ کیا رائے دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کیوں کرتے ہیں، آپ حکم دیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ کہہ کہ ابو بکر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر کھڑے ہوئے، کہا مشورے کی کیا بات ہے، آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ وہ بیٹھے، پھر آپ نے کہا کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان مہاجرین میں سے مقداد بن عمر کھڑے ہوئے، تاریخی جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم تو کریں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں، جس دشمن سے لڑانا چاہتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں لے کے چلیں، برکے غماد تک لے جائیں، حجاز کی آخری سرحد تک لے جائیں، عرب کی آخری سرحد تک لے جائیں، ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر پوچھا اور کوئی رائے دو؟ تو پھر انصار، مدینہ والوں میں سے سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، جو انصار کے سردار تھے۔ وہ سمجھ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اور بات بھی یہی تھی، کیونکہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نصرت دین کے لیے، رسول اللہ نے اپنی خدمت کے لیے، وہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں رہ کر تم اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی طرح حفاظت کرو گے۔ یہ معاہدے میں نہیں تھا کہ اگر میں نے مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے لڑائی کی تو تم پر میرا ساتھ دینا ضروری ہوگا۔ اب لڑائی مدینہ سے باہر نکل کے ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عہد و معاہدے کی پاسداری اور پابندی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ اپنی مرضی اور حکم ان پر تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سعد بن معاذ سمجھ گئے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ اور سعد بن معاذ نے جو جملے کہے وہ مقداد بن عمر سے بھی بڑھ کر تھے۔ صحابہ کہا کرتے تھے
کاش کوئی کہتا تھا کہ مقداد بن عمرو یہ جملے مجھے دے دے اور میری زندگی بھر کی نیکیاں خود لے لے. کوئی کہا کرتا تھا سعد بن معاذ یہ جملے جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیے تھے وہ ہمیں دے دے اور ہماری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے. سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے سوچ لیا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں انصار کہا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ نصرت کر کے دکھا گئے. ہمیں تو لگتا ہے اللہ آج ہمیں موقع دے رہا ہے. ہمارے دل میں جو اسلام کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس محبت کے اظہار کا موقع دے رہا ہے. ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ پھر وہی جملے کہے ہم دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، سامنے سے لڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. آپ ہمیں جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جس دشمن سے لڑانا چاہتے ہیں لڑا دیں. اور جو آخری جملہ کہا، سبحان اللہ، تاریخ انسانی میں شاید ہی اس سے بڑھ کر اپنی محبت اور وفاداری کے اظہار کے لیے کوئی جملہ استعمال ہوا ہو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں لے چلیں، جہاں لے چلیں ہم تیار ہیں، جس دشمن سے لڑانا چاہیں ہم تیار ہیں. حتیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے، سمندر میں اپنی سواریوں کو ڈال دینے کا حکم دے دیں تو اللہ کی قسم ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے سامنے سمندر ہے ہماری جان بچے گی نہیں بچے گی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں اپنی سواریوں کو ڈال دیں گے. یہ انصار و مہاجرین جنہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ نمبر 1، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. یہ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. ہم تو ظاہری اوصاف اور علامات کو دیکھ کر اپنے آپ کو شاید مومن سمجھ بیٹھے کہ قرآن میں ایمان کے یہ اوصاف ہیں ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، فلاں کے اندر پائے جا رہے ہیں، شاید یہ مومن ہے، ہم مومن ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی دل کی نیتوں کا حال معلوم نہیں ہے. لیکن یہ صحابہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے، اور اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کو کامل اور پکا اور سچا مومن بھی کہا. ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ کہا، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن میں کئی جگہوں پر بار بار کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ یہ کتنا مخلص ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اپنے جہاد، اپنی ہجرتوں، اپنی نیکیوں، اپنے صدقات اور اپنی ساری نیکیوں کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پر اپنا فضل کر دے. جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. تو یہ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ جن کے مومنین ہونے کی گواہی دے تو جو ان کے بارے میں کفر کا، نفاق کا حکم لگائے گا وہ خود ہی ان آیتوں کا منکر ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور آخری بشارت کیا دی؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. ان کے لیے مغفرت ہے. بشری تقاضوں سے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر ان سے بھی کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش کے وعدے سب کے لیے ہیں. جو بھی نیک ہے، جو بھی مومن ہے، جس کی دینی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کے وعدے ہیں. حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقات سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاد سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہجرت کے گناہ معاف ہوتے ہیں. قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی یہ نیکیاں کریں گے ان کے لیے بشارت ہے. یہ نیکیاں ان کے لیے ثواب کا باعث بھی ہے، درجات میں بلندی کا باعث بھی ہے، اور گناہوں کی معافی کا باعث بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تو نام لے کے کہا اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. جن کی نیکیاں سب سے عظیم، جن کے عمل سب سے مثالی، جن کی نیتیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ،
تو پھر ان کی کوتاہیاں کیوں معاف نہیں؟ ان کی ان خدمات، ان کے ایمان، قرآن میں موجود ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی عظمتوں کی وجہ سے، اللہ کے وعدوں کی وجہ سے علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر، القف اما شجروا، کہ صحابہ کرام میں جو باہم مشاجرات ہوئے، جو باہم اختلافات ہوئے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ ان کی اجتہادی کوتاہیاں تھیں، بشری تقاضوں سے خطائیں تھیں۔ جب قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کے لیے بخشش کے وعدے ہیں، ان کے لیے بالعلا بخشش کے وعدے ہیں، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ مجھے 20 منٹ دیے گئے تھے، میں نے 10 منٹ زیادہ بھی لے لیے، بس اس ایک آیت کی تھوڑی سی توضیح بیان کر دی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے مومن ہونے کی گواہی دی، اللہ نے جن کی دینی خدمات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامل مومن قرار دیا، ان کے لیے بخشش کے وعدے کیے، ان کے لیے جنت کے وعدے کیے۔ اس وجہ سے ان سے محبت ہمارا جذب ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو مومن کہا ہے، ان سے محبت جذب ایمان ہے۔ انصار کا تو نام لے کر رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار و علامت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے انصار سے محبت ہو، اور نفاق کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انصار کا بغض ہو۔ کیوں؟ انصار ان کا نام ہی پڑا، دین کے معاون، دین کے مددگار، دین کے محافظ، دین کے سپاہی۔ تو جو دین کے محافظوں، مددگاروں اور دین کے سپاہیوں سے نفرت رکھتا ہے، در حقیقت انہیں اس بات سے چڑ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تقویت پہنچائی، اسلام کے غلبے کا باعث بنے، فتح مکہ میں کے غلبے کا باعث بنے۔ یہ ہیں، اس وجہ سے کافروں کو، منافقوں کو ان سے چڑ ہے۔ جو صحابہ سے چڑ رکھتا ہے، اس چڑ کی بنیاد اور کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ دین کے خادم ہیں، اور یہ لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جو ان صحابہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ دین کے محافظ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس محبت کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی سیرتوں کو اپنانا ہے، ان جیسی دینی خدمات پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی خدمات کا ذکر کیا، وہاں قرآن میں کئی جگہ پر ان کی سیرتوں کو اپنانے کا حکم دیا۔ یہ جو بڑا مشہور اعزاز ہے صحابہ کا، جو ہم سب کی زبان پر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لقب ہے صحابہ کا، جب بھی نام آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ فرمایا کہ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو نمونہ اور مثال بناتے ہیں، ان کی طرح دینی خدمات پیش کرتے ہیں، ان کی طرح دین سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرح دین پر عمل کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے اللہ تعالیٰ ان تینوں جماعتوں سے، انصار سے، مہاجرین سے، اور قیامت تک آنے والے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔